بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے۔ تو زکوٰۃ لفظ ہی پاکی کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا مقصد ہی پاکی حاصل کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا اگر مفہوم ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے میل کچیل کو دور کر رہے ہیں، جس سے کپڑے سے میل کچیل کو دور کرتے ہوئے جو دھونے والا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ وہ میل کچیل دور ہو جائے گا، وہ کپڑا صاف شفاف ہو جائے گا اور پہننے والے کو فرحت محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح زکوٰۃ بھی جو ہے وہ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ کو بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا باقی مال ہے وہ پاک صاف ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو زکوٰۃ جو کل مال ہے وہ پاک نہیں رہتا۔ جب وہ پاک نہیں رہتا تو ظاہر سی بات ہے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے کوشش کیجیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے پر خوش ہو کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ یعنی صاحب نصاب بننے پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ دینے والے بنے ہیں، کیونکہ حدیث میں جیسے بتلایا گیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی ادائیگی کرنے والا لینے والے سے ایک درجہ بہتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے قابل ہیں تو آپ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دی۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کوئی جو ہے بوجھ محسوس ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ، آپ کو دنیا بھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی اور میں مفلس ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے وہ فقیر ہو گیا، ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، ایسے بہت سے مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے کاروبار کیا، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، ہم زیرو پہ آ گئے۔ تو اس لیے اللہ کا وعدہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ کہ اللہ زکوٰۃ کو، صدقے کو، خیرات کو اللہ بڑھاتے ہیں، تو اس لیے خرچ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا وہم ہے، ہمارے ایک سوچ ہے کہ بھئی ہمارا مال بظاہر کم ہو رہا ہے، اور اللہ پاک لے کتنا رہے؟ 100 میں سے 2.5 روپے، معمولی سا، اور دیا بھی اللہ نے ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہمارے جیسے بہت سے نوجوان ایسے ہیں، ہم سے صحت میں اچھے ہیں، جی طاقت میں ہم سے اچھے ہیں، لیکن ان کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز زکوٰۃ کے اگر آپ کو اللہ توفیق دے ادائیگی کی تو اس پر خوش ہوں اور خوشی سے اس کو ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ٹیکس سمجھ کر اس کو ادا کریں گے تو آپ جو ہے تو قیامت کی جو نشانی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر دیں گے تو آپ اس میں شامل ہونے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ کو اللہ کا جو حکم سمجھ کے، عبادت سمجھ کے ادا کیجیے، اور زکوٰۃ ہے بھی عبادت، اس لیے کافر کو نہیں دی جا سکتی، مسلمان کو دی جا سکتی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی برکت سے اللہ پاک آپ کے بقیہ مال کو پاک صاف کر دیں گے، اس میں برکت آ جائے گی، اور آپ کے لیے کتنی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دینے والے بن گئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مفہوم، حدیث کے اس مفہوم کا مصداق بن گئے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، آپ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، جی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اور اسی طرح قیدی کے چھڑانے میں، قرض کی ادائیگی میں، یہ مصارف ہے زکوٰۃ کے۔ اور ان مصارف کا اگر بہترین مصرف آپ کو جاننا ہے تو مدارس ہیں ہمارے ہاں، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ بھی ہے، وہاں پہ مساکین بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، تو اس لیے ان اوقات میں مدارس کو یاد رکھیں۔ آپ کا جہاں دل کرتا ہے وہاں دیں، لیکن مدارس میں دیں، اور یا پھر جو اس وقت فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے اس میں ادائیگی کریں، تاکہ آپ کا مال جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ادا کرنے کا وہ بہترین مصرف میں لگے۔ اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنا مال حلال کمائیے، حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ حرام مال تو کمانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر حرام مال آ جاتا ہے تو بغیر نیت کے صدقہ کریں۔ یہ کہ حرام مال میں زکوٰۃ بھئی زکوٰۃ ہے اس مال میں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کے مصارف آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ذہن نشین کر لیجیے،
زکوٰۃ میں آپ نے دن متعین کرنا ہے، تاریخ متعین کرنی ہے اسلامی اعتبار سے کہ آپ نے فلاں دن آپ نصاب کے مالک ہوئے، اگلے سال آپ نے اس دن آپ کے پاس جتنا مال ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بنتا ہے اس کا حساب لگا کر آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ دن کی تعیین کے بغیر آپ کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں لیکن آج کل کرتے کرتے سال ہر سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ دن کے متعین کیجئے اور اس دن حساب لگا کر آئندہ سال زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ درمیان میں کمی بیشی ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، جب آپ حساب لگائیں گے جتنا آپ کے پاس مالیت ہے اس کا 2.5% نکالیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہیں اس کو 40 پر تقسیم کریں تو 40% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ تھوڑے سے زکوٰۃ کے مسائل کے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔